قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان قد جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا تسلموا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایک سوال اٹھاتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے میرے بندے، کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے کیا میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور آگے اللہ پاک انسان کا مقصد بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے میں نے انس و جن کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کر انسان کو بیکار نہیں چھوڑا، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کو زندگی اور موت بھی دی ہے کہ انسان پیدا بھی ہوگا، انسان مرے گا بھی، انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوگا۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری پیدا ہوئی ہیں، لیکن مرے کی بھی ختم بھی ہوگی، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن انسان بطور انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوگا، اللہ کو حساب کتاب بھی دے گا، اور اس کے بعد اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو جنت اس کا مقدر بنے گی، اگر برے اعمال کیے ہیں تو جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ہمیں انسان بنانے کا طریقہ بتایا کہ انسانیت کیسے بنتی ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے وہ معاشرہ کیسا تھا کہ بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے لیکن بتوں کی عبادت کی جا رہی، اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر کی عبادت کی جا رہی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اور بنیادی محنت جو کیا کی، وہ عقیدے کی محنت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے وحدانیت کے اندر اللہ پاک نے ایک سنت کو اتار دیا۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس رب کا نسب نامہ ہمیں بیان کیجیے، جو کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی اولاد کون ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک سورت اتار دی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اے نبی جی ان کو بتا دیجیے کہ میں جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کی ساری دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اللہ کے بغیر نہیں بن سکتے، اللہ کا ہر کام ساری کی ساری انسانیت کے بغیر بن جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ ہی کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں، اللہ کی ٹکر کا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ ہی ہمیں اس کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک کرنا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والی ذات ایک میرے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو بھی بنایا، جنات کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا، جنات کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا۔ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ چیزیں اس سے علاوہ بھی ایک روایت میں نظر آتا ہے کہ 42 کروڑ کائنات چیزیں، یہ چیزیں اس سے علاوہ بھی ایک روایت میں نظر آتا ہے کہ 42 کروڑ کائنات اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے، اور ایک روایت کے اندر